بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين۔ اس وقت ہماری گفتگو ہم سب کے مربی اور محسن حضرت مولانا رابع حسنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے تعلق سے ہوگی۔ حضرت کی زندگی کے اتنے سارے پہلو ہیں کہ کن کن پہلو کو انسان اجاگر کرنے کی کوشش کرے اس مختصر سی ملاقات میں۔ بہرحال کچھ ذاتی تجربات ہیں اور کچھ وہ یادیں ہیں جو ہر انسان کے دل میں ایک ایسی جگہ بنائی ہوئی ہیں کہ جن کا ذکر کرنا انسان ضروری سمجھتا ہے۔ حضرت مولانا رابع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ندوۃ العلماء کے تقریباً 50 سالہ زندگی پر اگر ہم غور کریں تو ہمیں بہت ساری خصوصیات، بہت ساری ایسی صفات نظر آتی ہیں جو عمومی طور پر علماء کے طبقے میں خال خال ہی نظر آئیں گی۔ مولانا کی زندگی اخلاص و للہیت، زہد و ورع اور لینت و ملاطفت کا ایسا امتزاج تھی کہ واقعتاً یہ صفات ان کے اندر اس طرح جاگزی ہو چکی تھیں، اس طرح ان کی زندگی سے پیوستہ تھیں کہ اگر غور کیا جائے تو اندازہ ہو سکتا ہے کہ انہوں نے اس دنیا کو اپنے قول و عمل کے ذریعے ایک ایسا نمونہ بنا دیا تھا، اپنی نشست و برخاست کے ذریعے انہوں نے اخلاص و للہیت کا ایسا نمونہ پیش کیا تھا جو واقعتاً ہر انسان کے لیے قابل تقلید ہے۔ ندوہ کے تقریباً 5 دہائیوں پر مشتمل ان کی زندگی اس بات کی مکمل گواہ ہے، ظاہر و باطن کس طرح صاف و شفاف اور قابل رشک تھا کہ واقعتاً ہر انسان ان کے قریب جا کر ان سے مزید قریب ہونے کی کوشش کرتا۔ 1986 میں میرا داخلہ ندوے میں ہوا اور تقریباً 1993 تک رہا۔ الحمدللہ اس عرصے میں مولانا سے استفادے کا بھرپور موقع ملا۔ ان کی عظیم الشان جو اہم تصانیف ہیں ان کو ان سے پڑھنے کا موقع ملا۔ ندوۃ العلماء سے فراغت کے بعد جامعہ اسلامیہ مدینہ طیبہ جب جانا ہوا تو اس موقع پر مولانا کی نصیحتیں، مولانا کے علمی مشورے ہمیشہ ہم سب کی زندگی میں مشعل راہ بن کر رہے۔ ورع و تقوی کے تعلق سے ان کی خرد نوازی بھی بہت ہی قابل ذکر چیز ہے۔ ان کی خرد نوازی کو اگر دیکھا جائے، چھوٹوں کے ساتھ ان کا معاملہ، محبت کا معاملہ، شفقت کا معاملہ، بے پناہ تعلق کا معاملہ، ایک ایسا معاملہ تھا کہ جو کوئی ان کے قریب ہوتا یہ محسوس کرتا کہ واقعتاً مولانا مجھ سے کس قدر محبت کرتے ہیں، کتنے تعلق کا اظہار کرتے ہیں، اور وہ ان کی شخصیت کا اسیر ہو جاتا تھا۔ مجھے یاد ہے کہ ایک دفعہ حضرت مولانا کی اور استاد محترم جناب ڈاکٹر سعید الرحمن اعظمی صاحب حفظہ اللہ کی دونوں حضرات کی 2 کتابیں ہمیں ندوے سے موصول ہوئیں کہ ان کو چھپانا ہے۔ میں نے اپنے دوست دارالقلم دمشق کے جو مدیر ہیں شیخ محمد علی دولہ کے صاحبزادے عماد الدین دولہ سے بات کی اور انہوں نے بڑی محبت کے ساتھ دونوں کتابوں کو خوبصورت ٹائٹل میں شائع کیا، نشر و اشاعت اس کی ہوئی اور اس کتاب کے نسخے ندوے بھیجے گئے، اور اس کے چند مہینے کے بعد ایک مختصر سی رقم بھی مولانا کے پاس بھیجی گئی۔ مجھے یاد ہے کہ مولانا نے باضابطے وہاں سے فون کیا مجھے دوحہ اور یہ پوچھوایا کہ یہ رقم کس مصرف کی ہے، کیا چیز ہے۔ چنانچہ میں نے ان کو تفصیل سے بتایا کہ حضرت جو آپ کی کتاب نشر ہوئی ہے اسی کے تعلق سے یہ چھوٹی سی رقم آپ کی خدمت میں بطور حقوق کے پیش کی گئی ہے۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ورع و تقوی کا جس کا یہ عالم ہو کہ اس طرح کی چھوٹی موٹی رقمیں جو ان کے پاس پہنچتی ہوں اور جس کے بارے میں تحقیق کر کے
پوری معلومات حاصل کرنے کے بعد اس کو اس کے مصرف میں خرچ کرتے ہوں، ان کی شخصی زندگی میں اور زندگی کے دوسرے شعبوں میں اس ورع و تقوی کی کیا اہمیت اور کیا خصوصیت ہوگی، اس کا اندازہ اس سے آپ لگا سکتے ہیں۔ مولانا کی شیریں زبانی، مولانا کی خندہ پیشانی ایک عجیب و غریب کیفیت رکھتی تھی۔ ندوۃ العلماء جب بھی جانا ہوتا، جب بھی ندوہ حاضری ہوتی تو مہمان خانہ ضرور حاضری ہوتی، اور مجھے یاد ہے کہ عام طور سے ناشتے کی مجلس میں، ناشتے کے وقت اور کبھی کبھی کھانے کے وقت بھی مولانا کے ساتھ حضرت مولانا واضح رشید ندوی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ، حضرت مولانا رابع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ بارہا اس متواضع دسترخوان پر بیٹھنے کا موقع ملا، اور جس محبت کے ساتھ، جس ضیافت کا مظاہرہ فرماتے تھے، واقعتاً انسان یہ محسوس کرتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معاملہ صحابہ کرام کے ساتھ ہوتا تھا، شاید وہ سنت دوبارہ زندہ ہوتی نظر آتی تھی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے جو باتیں کہی گئیں کہ آپ کا جو معمول تھا، آپ کی جو صفات تھیں، صفات عالیہ تھیں، ان میں کان کثیر الصمت، دائم الفکر، متواصل الاحزان، اگر ہم غور کریں تو واقعتاً مولانا کی زندگی میں یہ تینوں کی تینوں صفتیں بھرپور طور پر یکجا نظر آتی تھیں۔ اور آخر ہو کیوں نہ ہو، چونکہ مولانا کی تربیت جن ہاتھوں ہوئی تھی وہ ایسی شخصیتیں تھیں جنہوں نے دنیا کے اندر اور ایک ایسا مقام پیدا کیا تھا کہ جس مقام کو حاصل کرنے کے لیے لوگ کتنی ساری کوششیں کریں لیکن خال خال لوگ ہی وہاں تک پہنچ سکتے ہیں۔ حضرت مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھوں آپ کی تربیت ہوئی، ڈاکٹر عبدالعلی حسنی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھوں آپ کی تربیت ہوئی، اور یہی نہیں بلکہ اگر یہ کہا جائے کہ قدیم صالح اور جدید نافع جو ندوے کی فکر ہے، اس فکر کا حسین امتزاج کہ مولانا بہترین نمونہ تھے، اور وہ اس لیے کہ ایک طرف اگر ندوے کے ماحول میں سماحت الشیخ مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ کے وہ خوشہ چینی انہوں نے کی تھی ان کے دسترخوان پہ، تو دوسری طرف ہندوستان کے وہ اکابر جن کی صلاح، جن کے تقوی، جن کی تربیت، جن کی تعلیم اور جن کے اصلاح اور تربیت کے میدان میں جن کے بڑے بڑے کام تھے، مثال کے طور پر حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا الیاس کاندہلوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا زکریا صاحب شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ، یہ وہ بڑی بڑی شخصیتیں تھیں جن کی مجلسوں سے، جن کی شخصی مجلسوں سے حضرت مولانا رابع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بھرپور استفادہ کیا تھا، اور شاید یہی وجہ تھی کہ آپ قدیم صالح اور جدید نافع کے حسین امتزاج کا بہترین نمونہ تھے۔ آپ کی زندگی کے اندر ایک طرف اگر ورع و تقوی، زہد، صلاح اور دنیا کی بے بسی اور دنیا کی کمائیگی کا ہر شخص کو اندازہ ہوتا تھا، اور جن کے قول و عمل میں کبھی بھی خود نمائی اور دکھاوے کا کوئی ایک ذرہ بھی نظر نہیں آتا تھا، اگر ہم غور کریں تو آپ کی زندگی ان تمام چیزوں کا، ان تمام صفات کا مرقع تھی، جس نے آپ کو ایک طرف اگر صلاح و تقوی کے میدان میں آگے بڑھایا تو دوسری طرف دنیا کی فکر، عالم اسلام کے تعلق سے فکر مندی اور مسلمانوں کے حالات کے تعلق سے فکر مندی ہمیشہ آپ کو جاگزی ہوتی تھی۔ آپ ایک طرف اگر زہد الالہیت کے میدان میں اعلیٰ مقام رکھتے تھے تو دوسری طرف آپ کی تعلیمی اور تدریسی خدمات جو ادب عربی کے میدان میں تھی، جغرافیہ کے میدان میں تھی، اور ثقافتی آپ کی جو تعلیم اور تربیت تھی، ثقافت اور فن و ثقافت سے جو آپ کا تعلق تھا، وہ بھی قابل ذکر اور ایک نمایاں حیثیت آپ کی اس میں تھی۔ آپ کی شخصیت کے نمایاں پہلو پر اگر غور کیا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ جوش و جذبہ کے بجائے حلم و تدبر اور فکر مندی کا عنصر آپ کے ہاں غالب تھا، اور آپ خاموش طبیعت کے مالک تھے،
اور کم گو ضرور تھے، لیکن ہر معاملے میں آپ کی گہری نگاہ ہوا کرتی تھی۔ کوئی فیصلہ جلد بازی میں کبھی نہیں کرتے، بلکہ ہمیشہ غور و خوض کے بعد کسی قرار اور کسی ڈیسیزن تک آپ پہنچتے تھے۔ ایک اور عظیم الشان صفت جس کا میں نے خود معائنہ کیا اور مشاہدہ کیا، بلکہ اپنی زندگی کا میرا اپنا ذاتی تجربہ ہے، کہ جس طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت بیان کی جاتی ہے کہ کان یقبل الہدیۃ ویصیب علیہا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہدایہ کو قبول فرماتے تھے اور اس کا عظیم بدلہ ہدیہ پیش کرنے والے کو بھی ان کی خدمت میں پیش کیا کرتے تھے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عظیم الشان صفت کے مصداق بارہا ایسا تجربہ رہا کہ جب بھی ندوۃ العلماء حاضری ہوئی اور آپ کی زیارت کے لیے مہمان خانہ جانا ہوا تو حضرت کی خدمت میں کوئی متواضع تحفہ، کوئی متواضع ہدیہ جب بھی پیش کیا گیا تو واپسی کے وقت حضرت نے اس سے اچھا اس کا عوض اور بدلہ ہمیشہ عطا فرماتے تھے۔ واقعتاً یہ وہ صفات تھیں، یہ وہ عظیم الشان صفات تھیں کہ انسان اگر اس پر غور کرے اور اس پر غور کر کے اس پر عمل کرنے کی کوشش کرے تو یقیناً دنیا اور آخرت کی کامیابی اس کے لیے مقدر ہو سکتی ہے۔ خرد نوازی کی جو کیفیت تھی، چھوٹے موٹے ہم لوگ علمی کام کرتے تھے، جب میں نے حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی پر عربی زبان میں کتاب ترتیب دی اور ہم نے ان سے گزارش کی کہ حضرت آپ اپنے مبارک قلم سے ایک مختصر مقدمہ عنایت فرما دیجئے، بڑی محبت سے آپ نے میری اس درخواست کو قبول فرمایا اور تقریباً 3-4 صفحے پر مشتمل ایک بہترین سا علمی جامع اور کامل مقدمہ لکھا، جس میں حضرت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کے خصائص، ان کی مؤلفات کے خصائص اور ان کا جو اصلاحی اور تربیتی کردار تھا امت اسلامیہ ہندیہ کے تئیں، اس کے تعلق سے مولانا نے بھرپور انداز میں لکھا اور اس حقیر فقیر کی بھی بڑی حوصلہ افزائی فرمائی۔ واقعتاً یہ اس طرح کی عظیم الشان باتیں اور اس طرح کے عظیم تجربات جو خرد نوازی میں محسوس کیے گئے، اپنے چھوٹوں کی حیثیت کے سے زیادہ ان کو نوازنا، اپنے چھوٹوں کی حوصلہ افزائی کرنا، ان کی قدر شناسی اور ان کی حوصلہ افزائی کے لیے جب بھی کوئی موقع ملتا یقیناً اس کے لیے ہمیشہ وہ اس موقع کو استعمال فرماتے تھے۔ ایک دفعہ میں حاضر ہوا اور جو چھوٹی موٹی میری چند کتابیں تھیں وہ میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی تو انہوں نے فرمایا کہ ماشاءاللہ یہ تو پورا ایک کارٹون ہے، الحمدللہ، بڑی دعائیں دی، بڑی دعاؤں سے نوازا۔ جب میری کتاب ادلۃ الحنفیہ 3 جلدوں میں تحقیق سے آئی تو انہوں نے فرمایا کہ اس وقت جو ایک خلفشار سا، ایک فتنہ سا مچا ہوا ہے کہ احناف کے خلاف جو لوگوں کی آوازیں نکل رہی ہیں، انشاءاللہ ہمیں اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اس کتاب کے ذریعے انشاءاللہ لوگوں کو فائدہ پہنچے گا اور جو یہ خلفشار کی کیفیت ہے اس کا بھی ازالہ ہو سکے گا۔ غرض ہے کہ اس طرح کے بہت سارے ذاتی تجربات تھے جو ہم لوگوں نے مولانا کے ساتھ محسوس کیے، اور خاص طور سے جب بھی میرا دوحہ سے میں وہاں جاتا، اور میری آخری ملاقات ابھی بالکل رمضان سے قبل ہوئی جب میں مولانا کی خدمت میں حاضر ہوا، اور جب میں نے الفوائد البہیہ جو علامہ لکھنوی کی کتاب ہے اس پر تحقیق کا کام کیا اور 2 جلدوں میں خوبصورت طباعت کے ساتھ وہ کتاب ان کی خدمت میں پیش کی تو بڑی دعاؤں سے نوازا، بہت خوش ہوئے اور ہمیشہ یہ کہتے تھے کہ ماشاءاللہ آپ حضرات کو دیکھتا ہوں تو دل خوش ہو جاتا ہے اور دل سے خوشی ہوتی ہے اور دل سے دعائیں نکلتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ سے کام لے رہا ہے۔ ہم اپنی خوش بختی سمجھتے تھے کہ یہ دعائیں، یہ قیمتی دعائیں، یہ قیمتی نصیحتیں، کیا پتہ تھا کہ کوئی 3 ہفتے یا 4 ہفتے ہی گزرے تھے کہ یہ بڑی خبر اور بجلی کی طرح ہم سب پر بن کے گری، اور ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ برگزیدہ بندے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن کو اتنی ساری خصوصیات اور اتنے سارے فضائل اور اتنی ساری صفات سے نوازا تھا، جن صفات کو اگر ہم اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کریں تو ہم اپنے علمی، تربیتی، تعلیمی، دینی، دعوتی
ہر میدان میں انشاءاللہ ہمیں کامیابی مل سکتی ہے۔ رب کریم ہماری ان دعاؤں کو قبول فرمائے، اور جو کچھ بھی ہم لوگ آج کر رہے ہیں، ہم سب حضرت مولانا رحمۃ اللہ علیہ کے، حضرت مولانا رابع صاحب حسنی رحمۃ اللہ علیہ کے ان ولد صالح میں اللہ پاک ہمیں بنائے، جو ولد صالح یدعو لہ، جو ہم ان کے لیے دعائیں کریں اور یہ دعائیں ان کے لیے صدقہ جاریہ بنیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری ان دعاؤں کو قبول فرمائے، اور ہمیں توفیق دے کہ ہم حضرت کے لیے ہمیشہ ان کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، اور اللہ پاک ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔